حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، اور ان میں بھی کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین، سید المرسلین اور رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہ کہ آپ کی بعثت کے بعد ہر کسی پر نجات کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا واجب ہے، اور اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہدایت پانے کے لیے، ہدایت پر رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے اور منہج پر رہنا اور چلنا لازم ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا، آپ کا اور تمام مسلمانوں کا مقصد ہے، آرزو تمنا ہے، چاہت ہے، خواہش ہے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ ہم وہاں جہنم سے نجات پا جائیں اور جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہو جائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، چاہت ہے، آرزو اور تمنا ہے، اور یہی ہر انسان کی اور خاص طور سے مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف آرزو تمنا کرنے سے، صرف خواہش اور چاہت رکھنے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا؟ کچھ پانے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں درکار ہوتی ہیں، کوششیں مطلوب ہوتی ہیں۔ کسی منزل پر پہنچنے کے لیے اس راستے پر چلنا پڑتا ہے جو اس منزل پر جا کر ختم ہوتا ہو، اس منزل کو پہنچاتا ہو۔ کوئی بھی پھل پانے کے لیے، کوئی بھی اچھا نتیجہ پانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، ان شرطوں پر پورا اترنا پڑتا ہے جو مطلوب ہوتی ہے۔ اگر انسان محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور شرطوں کو پوری نہ کرے
تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، منزل کو نہیں پا سکتا، وہ راستے میں بھٹک جائے گا، منزل سے دور ہو جائے گا، مقصد فوت ہو جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں ہم اس قاعدے کو، اس فارمولے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، آرزو تو رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جنت میں جانا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرطیں ہیں، جو محنتیں درکار ہیں، ہم ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہماری آرزو، ہمارا مقصد کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، جہنم سے نجات پا جائیں، جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہو جائے، یہ آرزو، یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ فمن احب منکم ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ، اخرجہ مسلم۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کے لیے 3 چیزوں کی نصیحت کی ہے، 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہمارے اندر ہوں گی، یہ 3 چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی ہمیں ملے گی۔ ہمارا جو مقصد ہے، جو خواب ہے، آخرت میں فوز و فلاح پانا، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے، تم میں سے جو یہ خواہش رکھتا ہے، آرزو، تمنا اور چاہت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے نجات کا پروانہ اسے دے دیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت کی ٹکٹ، جنت کی سرٹیفکیٹ اسے دے دی جائے، تم میں سے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت مل جائے، جہنم کو اس سے دور کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ زندگی بھر ایمان پر رہے، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، زندگی میں ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں، تمام معاملات میں ایمان باللہ پر قائم رہے، اللہ پر ایمان اس کا مضبوط ہو، اللہ پر ایمان اس کا سچا اور پکا ہو، اللہ پر ایمان اس کا خالص ہو۔ زمانے کا اتار چڑھاؤ اور زندگی کا پیچ و خم، نشیب و فراز، خوشی اور غم، نعمت اور مصیبت،
खुशहाली और तंगहाली, इनमें से किसी भी वजह से उसके ईमान पर फर्क ना पड़ता हो, यानी उसके ईमान में कोई कमी और कमज़ोरी लाहिक ना हो, वो हर हाल में मोमिन रहे, हर हालत में अपने ईमान पर डटा रहे। ये पहली शर्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाई है। किस बात के लिए? आखिरत की कामयाबी के लिए, जहन्नम से बचाव और जन्नत में दाखिले के लिए, कि मरते दम तक जिंदगी भर हम ईमान पर कायम रहें। अगर हमें अपना ये मकसद पूरा करना है, ये आरज़ू पूरी करनी है, तो अल्लाह पर हमारा ईमान होना चाहिए और पुख्ता होना चाहिए, सच्चा पक्का और खालिस होना चाहिए। ये पहली शर्त है। अल्लाह पर ईमान का क्या मतलब है हम सब जानते हैं। अल्लाह पर ईमान में से ये भी है कि हमारा ये ईमान हो कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, हमारी तदबीर करने वाला, हमारे अहवाल को दुरुस्त करने वाला, हमारी खबरगिरी करने वाला, हमारी हाजतों और ज़रूरतों को पूरी करने वाला, हमारी मुश्किलों और परेशानियों से हमें नजात देने वाला सिर्फ हमारा रब अल्लाह ताला है। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी रिसां है, रोज़ी देने वाला, रोज़ी पहुँचाने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही शिफा देने वाला है। और नेमतें अल्लाह ही की तरफ से होती हैं, मुसीबतें और आजमाइशें भी अल्लाह ही की तरफ से आती हैं। नेमतों पर खुशियों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, मुसीबतों आजमाइशों में सब्र से काम लिया जाए और हर हाल में ईमान के तकाज़ों को पूरा किया जाए, न ईमान से पीछे हटा जाए, न ईमान में कोई कमी और कमज़ोरी बरती जाए। अल्लाह पर ईमान में से ये सब दाखिल है। हम दावा तो करते हैं कि अल्लाह पर इस तरह का हमारा ईमान है, लेकिन जब वक्त आता है, जब हम किसी आजमाइश में पड़ जाते हैं, कोई मुसीबत हमारे ऊपर आन पड़ती है, तो उस वक्त पता चलता है क्या वाकई हम अपने दावा ईमान में सच्चे हैं, क्या वाकई अल्लाह पर हमारा ईमान पक्का है, पुख्ता है और खालिस ईमान वाले हम हैं। ये हमारे हालात बताते हैं, हमारे मामलात बताते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो हमारा मामूल है वो ये बताता है कि वाकई हम ईमान में पुख्ता हैं या नहीं हैं। मुसीबतें और परेशानी आती हैं तो हमारा ईमान बिखर जाता है या निखर जाता है। होना तो ये चाहिए कि मुसीबत परेशानी हो तो वो हमारी आजमाइश होती है हमारे ईमान की, तो हमारा ईमान और निखर जाए और बेहतरी आए हमारे ईमान के अंदर, पुख्तगी आए। लेकिन होता यह है कि मुसीबत और परेशानी आती है तो हमारा ईमान और बिखर जाता है, ईमान में कमज़ोरी और कमी वाक़ई हो जाती है। हम ऐसे रास्ते पर चलने लगते हैं, ऐसा तरीक़ा इख्तियार करने लगते हैं कि जो ईमान के मुनाफी होता है, ईमान के बरखिलाफ होता है। जो मुसलमानों के हालात हैं, मौजूदा हालात, उसकी रोशनी में हम देखें तो वाकई जो पहली शर्त है आखिरत में कामयाबी के लिए ईमान बिल्लाह, इसमें हम में से बहुत सारे लोग कच्चे नज़र आते हैं। इसकी एक मिसाल ये ले लीजिए कि जब कोई माली परेशानी आती है, तिजारत में लॉस हो गया या नौकरी ख़त्म हो गई या कोई माली नुकसान हो गया
तो रिस्क का मामला है, रोज़ी रोटी का मामला है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से वक्ती आजमाइश है। हम सब्र करेंगे, तक़वा इख्तियार करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, जायज़ रास्ता अपनाएंगे, हलाल तरीक़ा इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला देगा और ये आजमाइश दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। ये हमारा ईमान होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम इस पर कायम नहीं रह पाते हैं, सब्र नहीं कर पाते हैं, इस्तिकामत इख्तियार नहीं कर पाते हैं और हम हराम रास्ते पर चले जाते हैं, नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार करने लगते हैं। माल कमाने के लिए, रोज़ी हासिल करने के लिए क्या करते हैं? नाजायज़ और हराम तरीक़ा इख्तियार करने लगते हैं। जैसे कि आजकल सूदी लेन देन का मामला बहुत आम हो चुका है। ज़रा कोई ज़रूरत और हाजत पेश आई, घर बनाना है, बच्चियों की शादी करनी है, बच्चों की तालीमी फ़ीस जमा करनी है, कर्ज़ चुकाना है, गाड़ी ख़रीदनी है, वगैरह वगैरह। तो क्या करते हैं? अगर पैसे नहीं हैं, नौकरी अच्छी नहीं है, तिजारत नहीं चल रही है, तो बजाय इसके कि हम सब्र करें और इसके लिए जायज़ तरीक़े से हम कोशिश करें, हराम तरीक़ा इख्तियार करते हैं, सूद में पड़ जाते हैं, सूद पर लोन लेते हैं, सूद पर कर्ज लेते हैं और बड़ी आसानी के साथ बग़ैर सोचे समझे, शायद हम ये समझते हैं कि ये जायज़ है, सूद ले लेते हैं बैंकों से, कंपनियों से, और जो लोग सूदी कारोबार करते हैं उनसे हम कर्ज लेते हैं सूद पर और फिर सूद चुकाते हैं। क्या हम सब नहीं जानते हैं कि सूद इस्लाम में हराम है? सूद कितना बड़ा गुनाह है? 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में से एक गुनाह सूद है। सूद का लेन देन करना, सूद लेना और देना दोनों हराम हैं। ये वो गुनाह है सूद कि जिस पे जंग का ऐलान आया है अल्लाह की तरफ से। बहुत बड़ा गुनाह है, हलाक कर देने वाला गुनाह है। इतने बड़े गुनाह में हम पड़ जाते हैं, सब्र नहीं कर पाते हैं, इस्तिकामत इख्तियार नहीं करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा ईमान होता है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, अल्लाह आसानी पैदा करने वाला है, अल्लाह हमें आजमा रहा है। हम थोड़ा सब्र कर लेते, वही माल जो हराम तरीक़े से हमने हासिल कर लिया है, अगर सब्र करते, कोशिश करते जायज़ तरीक़े से, तो वही माल अल्लाह ताला हलाल तरीक़े से भी हमारे लिए इंतज़ाम कर देता। लेकिन हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, सब्र नहीं कर पाते। इसी तरह से रिश्वत का मामला है और चोरी और लूट मार का मामला है और दूसरे तरीक़े, ख़यानत करना और गबन करना और बेईमानी करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं। तो माली परेशानी आती है तो हम सब्र नहीं करते हैं, जायज़ तरीक़ा इख्तियार नहीं करते हैं, हराम तरीक़ा इख्तियार कर लेते हैं। इससे मालूम होता है कि हम अपने दावे ईमान में पुख्ता नहीं हैं। तो कैसे हम अपने मकसद, आखिरत की कामयाबी जो मकसद है हमारा, उसमें हम कामयाब हो सकते हैं, सोचने की बात है। दूसरी मिसाल, कोई जिस्मानी परेशानी आ जाती है, कोई ख़तरनाक बीमारी आ पहुंची है या औलाद नहीं हो रही है, शिफा नहीं मिल रही है, तो बजाय इसके कि हम अल्लाह से दुआ करें, सब्र करें, जो जायज़ इलाज और मुआलजा हैं उसको इख्तियार करें, रुक़या शरइया करें, हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला के दर को छोड़कर गैरों के दर पर चले जाते हैं, कब्रों पर, मज़ारों पर, दरगाहों पर, खानकाहों पर, और शिर्क व बिदअत का काम करवाने वाले, शिर्क व बिदअत का काम करने और करवाने वाले खुद साख्ता पीरों और मुर्शिदों और बाबाओं के पास चले जाते हैं, जिनके खुद ईमान का कोई ठिकाना नहीं होता है।
جو سنت پہ خود عمل نہیں کرتے، جو نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے، دیکھنے سننے میں بھی ایمان والے اور تقوی والے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، جانے اور انجانے میں ہم ان کے جھانسے میں آ کر شرک و بدعت کا کام کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو پکارنے کے بجائے ہم غیروں کو پکارنے لگتے ہیں، ایک اللہ سے امید رکھنے کے بجائے ہم غیروں سے امید رکھنے لگتے ہیں، ایک اللہ سے تعلق ہمارا ہونا چاہیے ہم دوسروں سے تعلق بٹھا لیتے ہیں، ایک اللہ پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے ہم دوسروں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے دعوی ایمان میں کچے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ آزمائش اللہ کی طرف سے ہمیں صبر کرنا ہے، صبر نہ کر کے حرام طریقہ اختیار کرنا، شرک و بدعت کا طریقہ اختیار کرنا، یہ بالکل ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ کیا نبیوں اور رسولوں پہ، صحابہ کرام پہ مشکلیں نہیں آئیں، پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا وہ بیمار نہیں پڑے؟ کیا وہ بے اولاد نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مالی پریشانیاں نہیں تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، حرام طریقہ اختیار نہیں کیا، شرک و بدعت کے اڈوں پر نہیں گئے۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری تیسری مثال کہ ہم اپنے ایمان پر ہر حال میں قائم رہیں، خاص طور سے غیر اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے، آپ کا دین اسلام ہے، اس وجہ سے ستایا جائے، آپ پر ظلم کیا جائے، آپ کے حقوق چھین لیے جائیں، آپ کو پریشانیوں میں ڈالا جائے، آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، آپ کی مساجد، آپ کے مدارس اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو سب خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی آزماتا ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان میں سچے ہیں یا کچے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے، ایسا ممکن ہے۔ اس وقت بھی ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنا دین چھوڑنے، دین سے پلٹنے، دین سے پھرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دنیاوی مصیبت اور پریشانی کو ہم جھیل لیں، صبر کر لیں، ایمان میں ہر حال پر قائم رہیں، یہ ہمارے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہم ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ان کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، دین سے پھر جائیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں، صبر کریں، جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط یہی رکھی ہے، زندگی بھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہو۔ نبیوں نے، رسولوں نے، صحابہ کرام نے اپنی جانیں گنوا دی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ تو محترم حضرات، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت کر لیں، آیت نمبر 155 وغیرہ کی، 56 وغیرہ کی، اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 181 82 وغیرہ کی، سن پائیں گے کہ غیروں کی طرف سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ صبر کریں، آپ تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالے گا اور آخرت بھی ہماری بنی رہے گی۔ تو محترم حضرات، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، جس میں سے ایک چیز آپ کے سامنے میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں دوسری جو 2 چیزیں ہیں ان کا بھی بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں ایمان پر قائم رکھے، اور جیسے بھی حالات سنگین ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم استقامت اختیار کریں، اور یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔